الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. آج ہمارے ساتھ غزوہ فتح مکہ ماشاءاللہ بہت بڑی اہم چیز ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ وہ فتح اعظم ہے، فتح وکٹوری، یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو، اپنے رسول کو اور اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی. وہ کون سی فتح ہے؟ فتح مکہ. اور اپنے شہر مکہ مکرمہ اور اپنے گھر کعبۃ اللہ کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، کافروں اور مشرکین کے ہاتھ سے چھٹکارا دلایا. اللہ اکبر. یہ وہ دن تھا جس دن مکہ صاف ہو گیا. اب وہ ننگا طواف کرنے والے نہیں تھے. جور و ظلم استبداد کی تاریخ وہاں سے مٹا دی گئی. اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تناب جوزا کی شانوں پر تن گئی. اور اس فتح کی وجہ سے لوگ گروپ یعنی جوق در جوق، فوج در فوج اس دین میں داخل ہوئے اور زمین کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. وہ کون سی فتح ہے؟ فتح مکہ. جیسے ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں کہ ہر غزوے کا ایک سبب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا سبب، بغیر کسی سبب کے کسی پر حملہ نہیں کرتے. ایک سبب ہوتا ہے. ہم لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھا تھا. جب صلح حدیبیہ ہوئی اس میں سے یہ بات بھی تھی کہ قریش یا عرب کے دوسرے جو ٹرائبس ہیں دونوں میں سے کسی کے ساتھ مل سکتے ہیں. چاہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، چاہے تو مکے والوں کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں. تو ایک دو قبیلے ایسے تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر. یہ دو قبیلے ایسے تھے، ان میں سے ایک مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور ایک کافروں کے ساتھ، مکے کے لوگ. اب صلح امن کی رات و دن گزرنے لگے، اب کوئی یہ نہیں تھا. لیکن ان دونوں قبائل کی آپس میں جاہلیت کے زمانے سے انبن تھی. انہوں نے اس صلح کو مس یوز کیا، بولا کہ اب تو ہم کو یہ نہیں ہے. تو اس طرح سے ایک قبیلے پر شب خون حملہ کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا معاہدہ تھا بنو خزاعہ، ان پر بنو بکر نے رات کے وقت حملہ کر دیا. تو جس بات پر صلح ہوئی تھی وہ صلح کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی. اس لیے کہ انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ حملہ کیا. جیسے کہتے ہیں یہی اس غزوے کا سبب ہے. اب جن پر حملہ ہوا وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے. وہ وہاں سے آئے، مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کا صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے حلیف ہیں، معاہدہ ہوا. مکے کے لوگوں کے ساتھ جن کا معاہدہ ہے بنو بکر، ان لوگوں نے ہم پر حملہ کیا. تو اب ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ بدلہ لینا پڑے گا. تو اس کے لیے یہ غزوہ ہوا. اب سمجھ میں ریزن دیکھیے. اس غزوے کا سبب کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے ذکر میں ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ اس معاہدے میں ایک دفعہ تھی. دفعہ کے معنی ایک شق، مطلب ایک دفعہ کرتے ہیں، ایک ایسا کیا بولیں گے اسے؟ آرٹیکل. ایک ایسا آرٹیکل تھا جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہیے داخل ہو سکتا ہے، ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے. اور جو کوئی قریش کے ساتھ داخل ہونا چاہے قریش کے ساتھ جا سکتا ہے. تو جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا. تو
اگر اس پر زیادتی ہوگی تو یہ لوگ بدلا لیں گے۔ اس آرٹیکل کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر کس کے ساتھ چلے گئے؟ کافروں کے ساتھ، قریش کے ساتھ چلے گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ اس طرح دونوں قبیلے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح دونوں قبیلے کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے سے معمون بے خطر ہو گئے۔ اب کسی کو کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ وہ دونوں قبیلے کون ہیں؟ بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ لیکن دونوں قبیلوں کے بیچ جاہلیت کے زمانے سے کشاکش چلی آ رہی تھی، اس لیے جب اسلام کی آمد ہوئی اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے، تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ چکا لینے کا مناسبہ، ہمارے پرانے بہت سارے ڈیو ہیں، وہ اس موقع سے کیا کریں گے؟ نکالیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، خیانت کرنے والا کیسے بھی خیانت کرتا ہے، تھوڑی سی چیز میں بھی وہ خیانت کرنے سے نہیں بچے گا، چاہے چھپا کھلا ذرہ زیادہ، جس کے من میں خیانت کرنا ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، ہر چھوٹی چیز میں بھی وہ کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ تو کہتے ہیں چنانچہ ایسے ہوا، نوفل بن معاویہ انہیں بنو بکر کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر شعبان 8 تاریخ کو، اچھا ڈیٹ اچھی طرح یاد رکھیں، شعبان 8 تاریخ کو بنو خزاعہ کے قبیلے پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے والے کون ہیں؟ بنو بکر۔ بنو بکر کس کے ساتھ ہیں؟ قریش کے ساتھ۔ حملہ کس پر کیا ہے؟ بنو خزاعہ پر۔ بنو خزاعہ کس کے ساتھ ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ اس وقت بنو خزاعہ جو یہ تھے، وہ گھومتے اپنے بکریوں کے ساتھ ادھر ادھر جاتے تھے، وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا، بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ٹھہرے تھے، تو بہت سارے لوگ ان کے مارے گئے۔ رات میں اچانک دشمن حملہ کرے گا، ان کو پتہ نہیں تھا، اور اس حملے میں قریش نے بنو بکر کو ہتھیار سپلائی کیے۔ تو اب قریش بھی اس میں انوالو ہو گئے، نہیں انوالو ہو گئے، اور ایسا بھی ہوا کہ قریش کے کچھ آدمی تاریکی میں کیا کرے، ان کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بچ بچا کر حرم تک داخل ہو گئے، مکے تک آ گئے بنو خزاعہ کے لوگ، لیکن وہاں بھی ان لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا، جیسے یہ بتاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے بنو خزاعہ نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزاعی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی۔ وہاں مکے میں پہنچ کر کسی کے گھروں میں، وہاں اپنے لوگوں کے گھروں میں پناہ لیے، اور اس کے بعد مدینہ آئے۔ بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تھے، مسجد نبی میں تھے۔ کھڑے ہو کر اس نے عربی اشعار کہے۔ اشعار کی آخری باتیں ہیں، یا ربی انی ناشد محمدا حلفنا وحلف ابیہ اللہ تلدا قد کنتم ولدا وکنا والدا ثم اسلمنا ولم ننزع یدا۔ تو اس نے عربی اشعار کہے، آخر کا شعر ہے وقتلونا رکعا وسجدا، ہم مسلمان تھے، ہم کو ان قریش کے لوگوں نے، بکر کے لوگوں نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی، اور اشعار میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ سے جو ان کا اگریمنٹ تھا اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ بریک کر دیا، توڑ دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے آ کر شکایت کر دی۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعی کی سرگردگی میں بنو خزاعہ کی ایک جماعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون کون لوگ ان کے مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کو سپورٹ کیا۔ آج جتنے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جب بھی خون ریزی ہوتی ہے، ایک مخصوص جماعت ان کی کیا کرتی ہے؟ بیک سپورٹ کرتی ہے، ہم کو معلوم۔ تو یہاں بنو بکر کے ساتھ کون تھی؟
قریش تھی. اس کے بعد شکایت کر کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ چلے گئے. اچھا سنو اکرم، کون آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ بنو، نہیں اکرم بولنا بول کے میری خواہش. کون آئے ہیں؟ یہ لوگ تو بولتے ہی رہتے ہیں، آپ بھی بولیں. بنو خزاع، بنو خزاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا، ہمارے ساتھ ایسی بداہدی ہوئی، بنو بکر کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا، قریش نے ان کو سپورٹ کیا، اور یہ کہہ کر وہ لوگ مکے کی طرف واپس جا رہے ہیں. اب مکے کے لوگوں کو احساس ہو گیا بہت زیادہ رانگ ہوا. اب بنو بکر کے لوگوں نے جو غلطی کی وہ معمولی غلطی نہیں، یہ غلطی کہاں پہنچ گئی؟ اب لے دے کر مدینہ پہنچ گئی. تو انہوں نے ایسا کیا، فوراً ابو سفیان کو تیار کیا، سیدھے مدینہ جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو پرانا اگریمنٹ ہے اسے رینیول کرو. دیکھیں انہوں نے سمجھ گیا حالت کیا ہے، نازک ہے. اب وقت ایسا آ جائے گا کہ مکے کے در و دیوار سے اسلامی فوجیں کیا ہوں گی؟ ٹکرائیں گی. تو انہوں نے سمجھ گیا بات کیا ہے. تو دیکھیے، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے حلیفوں نے، بنو بکر کے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ معمولی غلطی نہیں تھی. تو اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فوراً ایک مجلس مشاورت بٹھائی. مجلس مشاورت بولتے ہیں ایڈوائزری کمیٹی بٹھا کر فوراً کیا کیا، اپنا سپہ سالار ابو سفیان کو بنا کر کہا کہ فوراً مدینہ جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرو، ہماری پرانی اگریمنٹ کو کیا کرو، رینیول کراؤ. حالانکہ وہ اگریمنٹ اب کیا ہو چکا تھا، بریک ہو چکا، ختم ہو چکا تھا. ان کو معلوم تھا اب رسول ادھر کیا ہو رہا تھا مدینے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ اب فردر کیا ہونے والا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اب ابو سفیان مکے سے نکل کر کہاں آئیں گے؟ مدینہ آئیں گے، اور اس مقصد کے لیے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے. اب ابو سفیان آئیں گے، ہم صلح حدیبیہ کی جو اگریمنٹ ہے اس اگریمنٹ میں کیا کیا جائے، تمدید کی جائے. تمدید کا مطلب ایکسٹینشن کیا جائے اور اس کو رینیول کیا جائے. اس کے لیے ابو سفیان کو میں دیکھ رہا ہوں. تو ابو سفیان نکلے نہیں نکلے؟ وہاں سے نکلے. اب دیکھیے ابو سفیان یہ آئیڈیا لے کر مکے سے نکل کر مدینہ آنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. تو سیدھے ایک مقام پر پہنچے، اس مقام کا نام ہے عسفان. عسفان اس مقام پر پہنچے. ادھر سے بدیل بن ورقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر کے یہ واپس جا رہے ہیں. انہوں کدھر سے کدھر جا رہے ہیں؟ مدینے سے مکہ جا رہے ہیں. ابو سفیان مکہ سے کدھر آ رہے ہیں؟ مدینہ آ رہے ہیں. درمیان میں دونوں ملے. ابو سفیان سمجھ گئے اچھا یہ جو بھی ہوا بدیل بن ورقہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے آ گئے ہیں، اب ہماری خیر نہیں. تو ابو سفیان نے پوچھا، ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے. پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک ہی راستہ تھا، صحرا میں سارے دکھتے تھے کون آتا ہے کون جاتا ہے. تو ابو سفیان نے پوچھا کہ بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے، تو بدیل نے کہا کہ میں خزاعہ کے ہمراہ اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا. وہ دریا کے کنارے ایسے ہم لوگ گئے ہوئے تھے. پھر اس نے پوچھا ابو سفیان نے، کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے؟ حالانکہ معلوم ہے گئے تھے. پھر پوچھا کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے؟ بدیل نے کہا کہ نہیں. الحرب خدعہ، ابھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل سچ بولیں جنگ کے موقع پر، ویسے بھی وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا تھا. لیکن اب بھی ابو سفیان کو تسلی نہیں ہوئی. یہ بات جواب دے کر بدیل بن ورقہ وہاں سے مکے کی طرف چلے گئے. ابو سفیان نے کیا کیا معلوم؟ اچھا ایسا کرو
بدیل نے اونٹ کہاں بٹھائے ہیں دیکھو، ایک جگہ بدیل نے اونٹ بٹھائے تو اونٹ لے کے چلے گئے. ایسا کرو، اگر بدیل بن ورقہ مدینہ جا کر شکایت کیے ہیں، مدینہ گئے ہیں، تو وہ اونٹ کا گوبر چیک کرو. مدینہ جا کر وہ اونٹ کو وہاں کا یہ تو چارہ تو کھلائے ہوں گے، اور مدینے کا چارہ جو اونٹوں کا ہوتا ہے وہ کھجوروں کی بیجوں سے بنا ہوتا ہے. جب اس اونٹ کی مینگنی توڑی جائے گی تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ اونٹ مدینہ گیا کہ نہیں گیا. کیا وہ زمانے کا کتنا انٹیلیجنس اور کتنا ان کا یہ تھا دیکھیں. کہتے ہیں مگر جب بدیل مکے کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا اگر وہ مدینہ گیا ہے تو وہاں اپنے اونٹ کو گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا. اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی مینگنی لے کر توڑی. اس میں کھجور کی گٹھلی نظر آئی. ابو سفیان نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا. اب ان کے یقین ہو گیا، اب ہماری خیر نہیں ہے. قریش نے جو کچھ بدعہدی کی ہے وہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی. اب ابو سفیان بہرحال ان کو مدینہ جانا تھا، مکے والوں نے بھیجا تھا. اب ابو سفیان مدینہ آئے. اب مدینہ گئے تو کہاں گئے رہیں گے؟ مدینہ میں کون ہے ان کا؟ نہیں، بیٹی کے گھر گئے. تو کہتے ہیں ابو سفیان وہ کیا کیے، ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وہاں آئے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ صحابی ہیں تو وہاں آئے، ام حبیبہ کے گھر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بستر کو لپیٹ دیا. کیا کیا؟ لپیٹ دیا. تو ابو سفیان نے کہا کیا بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں؟ کیا مطلب؟ کیا ادھر کیا بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہے؟ تو ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مشرک ہیں اور مشرک ناپاک ہوتا ہے. تو ابو سفیان نے دل پر پتھر رکھ کر سنا، واقعی سن کر کہا بیٹی جب تک تو میرے گھر پاس تھی اچھی تھی، شادی کے بعد تمہیں کیا ہو گئی، ذرا بگڑ گئی. بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا. ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں. کیا کہا؟ آپ ناپاک مشرک ہیں. ابو سفیان کہنے لگا اللہ کی قسم ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے. تمہیں کیا ہو گئے؟ بگڑ گئے. ایسے ہم لوگ عام الفاظ میں بولیں گے تو اسے بولیں گے. اب دیکھیے اب ان کی حالت دیکھیے، ان کی جو کیفیت ہے ان کی. پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے گفتگو کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا. ابو بکر نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ وہ ان سے بات کی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں گا؟ اللہ کی قسم مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہ ملے
تب بھی میں اسی کے ذریعے سے تم سے لڑائی کروں گا، تم سے قتال کروں گا. میں تمہارے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نہیں کر سکتا؟ ریکمنڈیشن نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا. وہاں حضرت فاطمہ بھی تھیں اور حضرت حسن بھی تھے جو ابھی چھوٹے سے بچے تھے، اور سامنے گھٹنوں چل رہے تھے. کیسے؟ گھٹنوں پر چل رہے تھے حضرت حسن. ابو سفیان نے کہا اے علی، میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبی تعلق ہے، بہت ہمارا ریلیٹیو اٹیچمنٹ ہے. اچھا، بہت گہرا تعلق ہے، تو ایسا کرو، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں. کیا بولے ابو سفیان؟ میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں. تمہیں کیا کرو، میری ضرورت کیا کرو، کیسا بھی کر کو میں ضرورت پوری کرو. تم میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو سفیان، تجھ پر افسوس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے، ہم اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیسائیڈمنٹ کیا کر لیا ہے؟ لے لیا ہے. اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو متوجہ ہوا. کس کی طرف؟ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور بولا، دیکھیے کیا بولا، کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے. کون بیٹا؟ فاطمہ کے بیٹے. کون؟ حسن. حسن نہ بڑے بھائی، حسن ابھی کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، چل رہے ہیں. حسن کو بتا کے بولا کہ یہ بچہ کیا کرے؟ اعلان کرے کہ مکے کے لوگوں کو امان ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس طرح سے اعلان کے بعد مکے کا سردار بن جائے. کون؟ حسن. تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ واللہ میرا یہ بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کے درمیان پناہ کا اعلان کر سکے. میرا بیٹا ابھی اس درجے کو نہیں پہنچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا. پناہ دینا ہے تو کون دینا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے کیا نہیں کر رہے ہیں؟ بات نہیں کر رہے ہیں. ابو بکر کے پاس جا رہے ہیں، عمر کے پاس جا رہے ہیں، علی کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں. اب یہ ساری کوششیں ہو گئیں، ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. کوئی کوشش کیا نہیں ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سخت گھبراہٹ، کشمکش اور مایوسی کی حالت میں کہا، ابو الحسن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے. تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ معاملات بہت سنگین ہو گئے ہیں. ابو سفیان نے کہا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ بہت سنگین ہو گیا ہے، لہذا مجھے کوئی راستہ بتا دو. سامنے دو پرابلم ہیں. پہلے ابو سفیان کو یہاں سے بچ کے نکلنا ہے، مدینے سے بچ کے کہاں پہنچنا ہے؟ مکہ پہنچنا ہے. وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا وہ بات کا قصہ ہے. پہلے ان کو تو یہاں سے خلاصی کرنی ہے، جان بچا کے یہاں سے جانا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا، البتہ تم کنانہ کے سردار ہو، قریش کے سردار ہو، لہذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو. کیا بولو؟ لوگوں کے درمیان کیا کرو؟ امان کا اعلان کر دو. اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ. کیا اعلان کرو؟ یعنی میں اب اعلان کرتا ہوں کہ اب امن ہوگا، کوئی خون ریزی جنگ نہیں ہوگی. مطلب ایسے کہ انہوں خود بول لینا، انہوں خود بول لے تو چلتا. کون بولنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کہ مطلب ایسا یہ دیا، یعنی مطلب میں
ایک الفاظ کی اس میں جا رہا ہوں، لیکن ویسے انہوں نے کہا تو کہا کہ لہذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر میں ایسا بولوں تو کیا یہ چیز میرے لیے کارآمد ثابت ہوگی؟ اس کا کیا تو فائدہ ہے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ یہ کارآمد ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں ہے، تم کو یہاں سے بچ کے جانا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان مسجد میں کھڑے ہوئے اور لوگوں میں اعلان کیا کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں۔ کون کر رہے ہیں؟ ابو سفیان، انہوں کنانہ کے سردار۔ مدینہ کس کا مدینہ ہے یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا، قریش کے پاس پہنچا تو وہ پوچھنے لگے کہ پیچھے کیا حال ہے، اب مدینے میں کیا حال ہے؟ ابو سفیان نے پورا سنایا، میں گیا، ابو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرے، ابو بکر کے پاس گیا، انہوں بھی بات نہیں کرے۔ پوری بات سنانے کے بعد کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، وہ بول کے میں آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات تھی، وہ کیا رائے تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ تو قریش نے پوچھا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس اعلان کو نافذ کیا؟ نافذ کے معنی کیا، اپرول کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تیری تباہی ہو، لوگاں سب مل کو کیا بولے ابو سفیان کو؟ تیری تباہی ہو، اس شخص علی نے تیرے ساتھ محض مذاق کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو لاجک بتایا تھا وہ تو کیا تھا، بس ایک مذاق تھا، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی، میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ ادھر یہ حالت تھی، اور دیکھیے ادھر مدینے میں غزوے کی تیاری ہونے لگی، فتح مکہ کی تیاری ہونے لگی۔ طبرانی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھی طرح سنیے جاوید بھائی، دیکھیے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے، عہد شکنی بولے تو جو اگریمنٹ جو بریک ہوا، اس کے 3 days بیفور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرا سفر کا سامان تیار کرو۔ ابھی کوئی نیوز نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیا کر دیا ہے، 3 روز پہلے ہی کیا ہو رہا ہے، سفر کے تیاریاں ہو رہی۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد ابا بیٹی کے گھر گئے۔ کون گئے؟ بیٹی کے گھر گئے۔ کون گئے؟ عائشہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے گھر آئے، دیکھا کہ گھر میں تیاریاں ہو رہی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو پوچھا بیٹی یہ جو پریپریشن ہے، جو سفر کی تیاری کہاں ہے کی، کہاں جانا ہے؟ تو وہ زمانہ یہ نہیں تھا کہ اب رومن امپائر سے جنگ کی جائے، امن و آشتی اور امن کا زمانہ تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کدھر کا ارادہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ مجھے علم نہیں۔ کیا بولے؟ مجھے معلوم نہیں۔ باپ بھی پوچھ رہے ہیں، حقیقت میں ان کو کیا نہیں تھا، معلوم نہیں تھا۔ تیسرے روز صبح عمرو بن سالم خزاعی، قبیلہ خزاع پر تو حملہ ہوا تھا، 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا مدینہ اور کہا یا رب انی ناشد محمدن، یعنی پورے اشعار اس نے کہے۔ یعنی تیسرے دن تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ مکے کے لوگوں نے عہد شکنی کر دی۔ جب تک یہ نہیں آیا تب تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ اچھا، اس کے بعد بدیل آیا، بدیل بن ورقہ، اس کے بعد ابو سفیان آئے۔ آہستہ آہستہ مدینے کے لوگوں کو کیا ہو گیا،
معلوم ہو گیا کہ مکے کے قریش نے کیا کر دیا، صلح حدیبیہ کا جو ایگریمنٹ تھا اسے کیا کر دیا ہے، بریک کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، ہاں، اور ساتھ یہ دعا فرمائی، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائے، اے اللہ جاسوسوں، جاسوس بولے تو اسپائی، جاسوسوں اور خبروں کو، کوئی بھی نیوز قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے۔ کوئی بھی نیوز ہماری کیا نہیں جانا، قریش تک نہیں جانا، تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم پہنچیں۔ ہم جب پہنچیں تو اس وقت ان کو معلوم ہونا، اس سے پہلے ان کو کیا نہیں ہونا، معلوم نہیں ہونا۔ تو اسی لیے کوئی بھی معاملہ آپ کیا کریں، کوئی بھی کام ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، کرتے جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، بہت ہی رازداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان ابھی شروع ہوا، ہجرت کا 8واں سال تھا۔ ایک صحابی ہیں ابو قتادہ بن ربعی رضی اللہ عنہ، ان کو امیر بنا کے 8 آدمیوں کو دے کر بطن عوم، ایک علاقہ ہے اس طرف بھیجے، مکہ ادھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 آدمیوں کی ایک فوج، ایک امیر بنا کے کدھر بھیج رہے ہیں، ادھر بھیج رہے ہیں۔ اور لوگ کیا سمجھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کدھر جائیں گے، ادھر ہی جائیں گے، بطن عظم جائیں گے۔ تو ایسا کیا کرتے ہیں، جنگی یہ ہے، ایک چال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا، استعمال کیا۔ یہ مقام ذی خشب اور دل مروا کے درمیان مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں گی۔ اب لوگ بولیں گے اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جانا چاہ رہے ہیں، اس لیے پہلے ادھر بھیجے ہیں، ہاں ادھر ایک، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول جانا کدھر چاہ رہے تھے، ادھر جانا چاہ رہے۔ لیکن یہ جو 8 آدمی ابو قتادہ بن ربعی رضی اللہ عنہ، ان کی قیادت میں وہاں پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نکل گئے۔ یہ لوگ ادھر گئے تو وہاں ایک مقام پر جانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر نکل گئے ہیں، مکہ۔ تو پھر یہ لوگ گھوم کر کدھر آئے، یہ لوگ بھی مکے کی طرف چلے۔ اس سے پہلے ایک صحابی کا ہم رضی اللہ عنہ ایک یہ پڑھے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا تھا، وہ کون تھے، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ۔ کیا اکرم یاد ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ بات ہم کو بعد میں آئے گی۔ تو حاطب بن ابی بلتع بدری صحابی ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ مکے والوں کو کیا نہ ہو، کوئی بات معلوم نہ ہو، مکے والوں کو کوئی بات نہ معلوم ہو، ساری باتیں چھپی رہیں۔ لیکن حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر لکھا مکے والوں کو، بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی دعا تھی، وہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ خط لکھ کر کیا کیا، ایک عورت کو دیا تھا اور اسے کہا کہ یہ لیٹر قریش تک پہنچا دو، اس کا تمہیں پیسہ ملے گا، اس عورت کو۔ تو عورت نے کیا کیا، اس خط کو سر کی چوٹی میں، چونڈے میں چھپا لیا، دکھ چلے گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ حاطب بن ابی بلتع نے کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، کتنے ہوئے، 1 2 3 4 صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ روضہ خاق، یہ کیسا جگہ ہے، روضہ خاق ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جاؤ، ایک عورت رہے گی، اس کے پاس یہ خط ہے، وہ لے لو۔ تو یہ سارے صحابہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت
اس میں ملے گی، کیا ہوتے وہ اٹھاتے نا، آپ پالکی، عورتیں جو پالکی میں بیٹھتی نہیں، وہ پالکی میں وہ عورت رہے گی، جس کو ہودج کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہودج۔ تو سارے صحابہ آئے تو وہ اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ اس کے پاس قریش کے نام ایک رقعہ ہوگا، ایک لیٹر ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر بیٹھے بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے تو صادق مصدوق نے جو کہا تھا وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں ایک عورت تھی، پوچھے تمہارے پاس کوئی لیٹر ہے؟ وہ بولے گی کہ ہے بولے گی، تو نفی میں جواب تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس خط وط کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے کجاوے کی تلاشی لو، پورا جو بھی اس کے ساز و سامان تھے، ہودج تھا، ساری تلاشی لی لیکن کچھ نہیں ملا۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا سنیے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے بتائی ہے۔ تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ تو وہ عورت دیکھیے، اب فائدہ نہیں، کیسا بھی خط دینے ہی میں کیا ہے؟ خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو اچھی طرح نوٹ کرو، تو تب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیر لو۔ کیا بولی وہ عورت؟ تم لوگ کیا ہے ایسا کھڑے نہیں، پلٹ کو کھڑ جاؤ۔ وہ زمانے میں عورتیں اپنا سر ننگا نہیں کرتی تھی مردوں کے سامنے۔ یہاں دیکھو، یہ پوائنٹ نوٹ کرو، دیکھو وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا۔ کیا، کہاں سے نکالنے کے لیے بولی منہ پھیرو؟ ہاں، چوٹی سے، بال دکھانے کے واسطے۔ جاہلیت کی زمانے کی عورت بھی کیا بولی، تمہیں ادھر منہ کر لو، میں کیا کر رہی ہوں، بال کھولنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حجاب ہے۔ عورت کا بال بھی کیا ہوتا ہے؟ حجاب ہوتا ہے۔ تو ہم کو دعا کرنی چاہیے ان معصوم مسلمان بچیوں کے لیے جو امتحان سے پریشان ہو کر، اپنے اسکول سے پریشان ہو کر ان ظالموں کے کہنے پر کبھی پردہ کیا کر رہے ہیں، نکال لیں، جیسے ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔